بغل عالم اسلام کی افطری شخصیت مخدوم گرامی وقار نبی اعلیٰ حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت قاطع نجدیت سیدی سرکار حضرت علامہ الحاج شاہ حضور مفتی محمد حسن رضا حسن میاں صاحب قبلہ سجادہ نشین درگاہ اعلیٰ حضرت و قومی صدر عالمی تنظیم تحریک تحفظ سنت بریلی شریف پوری شانی طریقت کے ساتھ جلوہ گر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا زاہد رضا صاحب قبلہ، حضرت قاری رضوان صاحب، مدرس منظر اسلام اورنگزیب بھائی، شاہد نوری صاحب، عبدالمجید بھائی، دیگر علماء کرام بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ پیشوائی اہل سنت حضرت احسن رضا، ترجمان قادریت حضرت احسن رضا، جاتے منزل کا سب کو دے رہا ہے جو فتح وہ چراغ اعلیٰ حضرت احسن رضا۔ حضرات وقت کی قلت دامنگیر ہے، زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ نبی کی نعت کیا ہے حضرت حسان سے پوچھو، نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے۔ میں تعارف کرا چکا ہوں، درمیان میں حافظ نور احمد صاحب ازہری آ چکے تھے، ان کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کے سامنے وہی تشریف لاتے ہیں۔ شاہ ترنم جناب بدر مسعود اقبال صاحب قبلہ، ان کی آواز متاثر ہے، کئی مہینے سے مسلسل پروگرام کرتے کرتے بھی میرے کان میں کہہ رہے تھے کہ مجھے 2 دن سخت آرام کی ضرورت ہے، آواز بہت متاثر ہے، اگر آپ محبتوں سے نوازیں گے تو کچھ دیر پڑھ پائیں گے۔ میں کہوں گا لے کے طیبہ چلو خدا کے لیے، دل تڑپتا ہے مصطفیٰ کے لیے، ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے دعا کے لیے، آ گئے مصطفیٰ عطا کے لیے۔ آئیے سارا مطلب دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولیے نعرہ تکبیر۔ اور جو لوگ مرید نہیں ہیں کسی صحیح پیر کے، انشاءاللہ بعد میں موقع دیا جائے گا، آپ جو ہیں حضرت کے دامن اقدس سے شرف بیعت حاصل کر لیں، اور جو حضرت کے مرید ہیں وہ تجدید بیعت فرما لیں، موقع ملے گا، مسافر کا بھی موقع ملے گا۔ اب میں چاہتا ہوں گھٹنوں سے ہاتھوں کو ہٹائیں، اور جس کا ایک ہاتھ سلامت ایک ہاتھ اٹھا کے بولے، جس کے دونوں ہاتھ سلامت اور دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضانی اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، چشم و چراغ خاندان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی احسن رضا صاحب قبلہ، عالمی تنظیم تحریک تحفظ سنت بریلی شریف، شہید شاہ ترنم مسعود اقبال صاحب قبلہ کر کرتے بھی کچھ لوگ نقل کرتے ہیں نکال کی طرح، اور کام مانگتے ہیں کھڑے مال کی طرح، ہندوستان خون کے آیا ہوں میں ابھی، کوئی نہیں ملا اسد اقبال کی طرح۔ آپ حضرات خان فصل کے اختتام پر کتابیں لے کے جائے، کام بہت ہے۔ حضور ایسے میں صاحب اللہ اور کے ساتھ تشریف لائے گئے محب گرامی وقار عالی مرتبہ جناب شاہد صاحب قبلہ، میرے پیشے سامعین، آراکین، متظمین، محبین، معلمین، ویڈیو مت بناؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے چرد معروف سے بیشتر ہم اور آپ آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی جاہل پاک کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے پاک کرنے صلی اللہ علیہ وسلم
نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، مجھ سے پہلے آپ تمامی حضرات نے جو خوبصورت اور جامع گفتگو آپ نے یہ بعد دیکھے سننے کی سعادت حاصل کی، اور درمیان میں برادر گرامی وقار شاعر سنت حضرت حبیب اللہ فیضی صاحب اللہ تحسینی سے ان کا خوبصورت کلام، اور درمیان میں محب گرامی وقار شاعر خوش فکر حضرت فرقان بزمی صاحب اللہ کا کلام کہتے لفظ آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ مجھ کو اتنی دیر تک جھیلا۔ اور صحیح معنوں میں آج اگر میں بتاؤں تو آج میں بحیثیت شاعر یا بحیثیت نعت کا نہیں آیا ہوں، بلکہ بحیثیت میزبان آیا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہی ہے، برادر گرامی وقار حضرت حافظ نور احمد صاحب اللہ کی زبانی وہ کتنی محبتیں کرتے ہیں مجھ سے، اور الحمدللہ ہونا بھی چاہیے ایک مومن کو دوسرے مومن سے محبت، یہی اسلامی طریقہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں۔ آمین۔ یہ الگ سی بات ہے کہ گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں سے کوئی جھڑی چھوڑ دیتا ہے، تو اب الحمدللہ ہم لوگ جھڑی چھوڑنا بھی جانتے ہیں، کوئی جھڑی بجھانا بھی جانتے ہیں۔ میں کیا کہوں یوسف بھائی کے بارے میں، راجدھانی تھے، بالکل تیزی کے ساتھ اپنی منزلیں طے کرتی ہوئی، ان کی نقابت بہت خوبصورت نقابت، بہت خوبصورت کتاب، بہت خوبصورت مجمع، بہت ساری چیزیں، کن چیزوں کا تذکرہ کروں، بس جو بھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اور چونکہ آج ایک اعلان بھی سنا آپ نے محب گرامی وقار حضرت حافظ نور احمد صاحب کی زبانی کہ یہاں آج کی بڑی میں ایک اعلان ہوا کہ اس علاقے کے ایک عالم دین کو عمرہ پہ جانے کے لیے ان کا خرچ برداشت کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر اس طرح مطلب جو تقریبات ہوتی ہیں ہماری سنیوں میں، اس طرح کے جو بڑے جلسے ہوتے ہیں، ان بڑے جلسوں میں یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم قرآن بازی سے ایک صاحب کا نام عمرہ کے لیے ضرور کرا جائے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس لالچ میں آئیں، سنیں، کچھ حصہ لیں اور شریک رہیں۔ بہرحال یہاں سے میں کچھ حالانکہ آواز کو سمجھ ہی رہے، دیکھ ہی رہے ہوں گے آپ لوگ، بس جو کام ہونا تھا کام ہو گیا، جو ضروری کام تھا، بس میں کڑی ہوں آپ کے اور حضور ایسے نہیں صاحب کے درمیان کی ہوں، بس تھوڑی دیر آپ تھامے رہیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ حضور صاحب سجادہ حضور اسدیہ صاحب کے گھر تک پہنچنے کی کوشش فرمائیں گے۔ بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ والسلام علیہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مل کر کے درود پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، مل کر کے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
گزارش میں نے کی آپ بات سے اگر گزارش کو قبول کر لیں تو آپ کی مہربانی مل کر کے قبول کر لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سرور کہوں کے مالک لگی ہے اس کے باوجود ہمیں پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا ہے اور نبی کی نعت وہی پڑھتا ہے جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اور سبحان اللہ بھی وہی کرتا ہے جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے. لگنا نہیں چاہیے کہ میری آواز میں باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو بس بےتناہی سے بری حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. عادت کے مطابق جیسا کہ مولانا بھائی نے فرمایا کہ میں اپنی عادت کے مطابق کلام رضا پڑھتا ہوں تو میں بھی اپنی عادت کے مطابق اپنے بزرگوں کے کلام سے اپنے سفر محبت کا آغاز کرتا ہوں. آپ بھی شریف کے سفر محبت ہو جائیں. وہ صبح لالا زہر پیتے ہیں. وہ صبح لالا زہر پیتے ہیں. وہ صبح لالا زہر پیتے ہیں. تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں. وہ صبح لالا زہر پیتے ہیں. وہ صبح لالا زہر پیتے ہیں. اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں 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 مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. وہ صبح لالا زہر پیتے
آواز متاثر ہے، لہذا میں نے اختصار سے کہا صرف تبرکاً سرکار اعلیٰ حضرت کے نام کے سلسلے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی۔ اب آپ حضرات جیسا چاہیں جس طرح سے چاہیں آپ حضرات سننے